السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، نیا دن، نیا سبق، نہیں پرانا سبق جو ہم پڑھ رہے تھے سورہ کوثر، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم جو ہے ابتدائی آیت انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں کچھ پڑھے تھے۔ اب نیکسٹ اس کے آگے کی آیت کی ابتدا کریں گے۔ یہ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، دونوں عالم کے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ اس ناز غلامی پر ہم کروڑا فخر کریں تب بھی کم ہے۔ پیارے بچوں، ہم پڑھے تھے سورہ کوثر کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر۔ میں آپ کو بتا رہا تھا فصل لربک وانحر، بس فوراً اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ فصلی نماز پڑھیے، صلی یا صلو، فصلی فوراً امیڈیٹلی نماز پڑھیے، اپنے رب کی اور قربانی دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء کم و بیش اور 313 میسنجرز رسول، یا 315 کا بھی ذکر آیا ہے، اللہ کے آئے اس زمین پر بندوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو میریکلز دیے۔ میریکلز کس کو بولیں گے صاحب؟ معجزہ۔ معجزہ کے معنی کیا ہیں صاحب؟ ایسا کام جس کے ہونے سے عقل عاجز آ جائے، عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ، اس کو معجزہ بولیں گے، معجزہ۔ اور یہ کام انبیاء سے، رسول سے ہو تو معجزہ، وہی کام جو وہ کرے ان کے علاوہ کرے، یعنی کوئی نبی یا رسول کے علاوہ کسی سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے۔ یہ معجزہ اور کرامت بولے تو کیا ہوتا مول صاحب؟ یعنی جو چیز عقل میں نہیں سمجھ میں آئے، جیسا کہ ہمارے کو جانے کے لیے دروازہ ہونا کمپلسری ہے، ہم بغیر دروازے کے بیچ میں سے دیوار میں چلے، یہ کیسا؟ یہی کرامت ہے۔ اگر وہ آپ کے بابا سے، دادا سے ہو جائے تو وہ کرامت، وہی کام انبیاء سے ہو تو وہ معجزہ۔ بس سمجھ میں آ رہا ہے میرے بچوں؟ آپ دیکھو صاحب، تو اب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو جو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 1,24,000 جو انبیاء، جتنے انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزے دیے گئے تھے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا کا ایک مشہور معجزہ تھا کہ وہ جو ہے بغل میں ہاتھ ایسا لے جا کے ایسا کرے تو ان کا ہاتھ چاند کی طرح چمکتا تھا، ایسی روشنی آتی تھی اس میں سے، پھر لے آ کے بغل میں کرے تو بجھ جاتا تھا، پھر جیسا ہاتھ سجا کے جیسا روشنی ہونا ایسا کر دے۔ انہوں لکڑی ٹیک کے چلتے، جیسا آپ کے دادا با یا جو ہے لکڑی رکھ کے، ویسے لکڑی ٹیک کے چلنے کے، وہ لکڑی کو اگر زمین پہ ڈال تو اژدہا بن جاتا تھا، پھر پکڑ لے تو پھر لکڑی کی لکڑی۔ اب اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو بائی برتھ بلائنڈ ہوتا، اس کو ایسا ہاتھ لگاتے انہیں دیکھنے لگ جاتا تھا۔ کوڑی ہے، جزامی ہے، بیمار ہے، انہیں ایسا ہے، اس کو ہاتھ لگاتے انہیں اچھا ہو جاتا تھا، جس کو میڈیکل سائنس انکار کر دے، ہو ہی نہیں سکتا صاحب ایسا۔ اب جیسا کہ بے شمار لوگ جو ہے کرونا وغیرہ سے بیمار ہیں، پریشان ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پٹ سے ختم، تو یہ ان کے معجزہ تھا۔ اس طرح سے ہمارے نبی کے تو اب حضور فرماتے ہیں، اور جس کو جتنے معجزے دیے گئے اتنی آزمائشوں سے بھی گزارا گیا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے معجزے، میریکلز ان کو دیے گئے، وہ اکیلے میرے کو دیے گئے، اور جتنے مصائب سے وہ گزرے
وہاں سے لے کے یہاں تک جو ایگزامس انہوں دیے وہ پورے اکیلے میں دیا. اتنے بالکل مختصر سی زندگی. حضرت نوح علیہ نبینا کی عمر 950 سال بتائی جاتی ہے. 950 سال تک دین کی خدمت کرتے رہے, پرچار کرتے رہے, سمجھاتے رہے لوگوں کو. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ نبینا کا گھر کتنا تھا. حضرت نوح علیہ نبینا جس جھوپڑی میں جس گھر میں سوتے تھے, وہ گھر میں جب اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو جب دیکھے کہ ان کے پیر باہر نکلے ہوئے, ان کے گھر سے ان کے پیر باہر نکلے ہوئے, اتنا گھر تھا ان کا کہ ان کا جو ہے نا پیر بھی پورے ان کے گھر میں نہیں آ رہے. اور آپ سے پوچھا کہ یا نبی اللہ, آپ اتنا زمانہ دنیا میں رہے, آپ کو دنیا کیسی دکھی؟ تو بولے ایک گھر کے 2 دروازے, ادھر سے داخل ہوا, ادھر سے نکل گیا, دنیا کو دیکھے نہیں کام. اور آپ تبلیغ دین کرتے رہے, لوگوں کو دین کی طرف, اللہ کی طرف بلاتے تھے. لوگ آپ کو پتھرے مارتے تھے. کتنے مارتے تھے پتھرے؟ اتنے پتھرے مارتے تھے, کہتے پتھروں میں آپ بے ہوش ہو کے پڑے رہتے تھے, اتنے پتھروں میں پورے چھپ جاتے تھے. پھر اٹھے, جب آپ کو ہوش, پھر وہی کام میں لگ جاتے تھے, دوسرا کوئی کام ہی نہیں. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے اشرار نوجوان اتنے پتھروں کی بارش کرے پیروں پر کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. آپ کو چلنے نہیں آ رہا, آپ بیٹھ گئے تو آپ کو اٹھاتے, چلو بولتے, پھر چلے تو مارتے. تو بہرحال اتنے مصائب, اتنے مصائب, اتنے مصائب, اتنے مصائب, اتنے مصائب, پورے انبیاء کو جتنے دیے گئے وہ اکیلے میرے کو دیے گئے, اور جتنے معجزے دیے گئے تھے وہ پورے میرے کو دیے گئے ہیں. اب آئیے ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک بیٹا ہو. آپ برا مت مانیے, میں آپ لوگوں کا کیوں بول رہا ہوں, آگے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک بیٹا تو بھی ہونا. وہ کہیں کو ہونا کیونکہ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کہاں تک آ سکتی ہیں؟ دروازے تک بس. چلو اس کے بعد نہیں آنا. آپ رو سکتی ہیں, دھو سکتی ہیں, بابا کی خدمت کر سکتی ہیں, سب کر سکتی ہیں, لیکن آپ زندہ رہنے تک تو چھوڑو, مرنے کے بعد بھی ان کو لے جا کے خبر میں رکھے تو اوپر مٹھی نہیں ڈال سکتے. تو یہ کام کے لیے, یہ کام کون کرنا؟ مرنے کے بعد کی جو رسپانسبلٹی ہے, زندہ رہے تک آپ خدمت کریں تو وہ رسپانسبلٹی کو پورا کرنے, کھانا دینا, اٹھا کے لے کے جانا قبرستان تک, پھر ان کو اندر رکھ کے اوپر مٹھی ڈالنا, یہ کام بیٹا کر سکتا ہے. تو یہ کام کے واسطے ہر باپ یا ماں چاہتی ہے کہ ایک بیٹا ہونا اس کو, تو یہ کام کرے, باہر کی رسپانسبلٹی, باہر کا کام دیکھنے کے لیے یہ کام خاص طور سے. اب آپ اور ایک راز کی بات, یہ ہر باپ, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, کہ ہر ایک باپ کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ قبرستان کو جائے. اگر ایسا نہ ہو کہ کوئی باپ ایسا بد نصیب میرے جیسا کہ اس کو اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے ہاتھ میں یا اپنے کندھے پہ لے کے جانا ہو, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کے کندھوں پر یا اس کے ہاتھوں پر اتنی وزن چیز ہوتی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں اتنا وزن نہیں ہے کہ جتنا اس کے کندھے پہ ہوتا ہے. اس کے کندھے پہ اتنا وزن ہوتا ہے بیٹا, اتنا وزن ہوتا ہے کہ ہر باپ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ جائے. اگر کوئی بیٹے کو اگر کوئی باپ اپنے کندھوں پہ لے جاتا ہے تو وہ سب سے وزندار چیز ہوتی ہے. اب یہاں اسی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم پے در پے اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں. رونا شریعت میں جائز ہے بیٹا, یہ بول کے نہیں رونا چاہیے جیسا کہ میں رو رہا ہوں, میرا کیسا ہوں گا, میرے اتنے کتابیں کون لے لیں گے, میرے مشن جو ہے دین کا تبلیغ کا کام کرنا, آپ لوگوں کو سمجھانا, میرے بات کون کرے گا, یہ چیپٹر یہاں کلوز ہو جائے گا. اس طرح سے بول کے رونے سے منع کیا گیا. اسلام ایک فطری مذہب ہے, جب مار لگی تو درد پہ یا اللہ اماں نکلتا ہے, لیکن بولے نہیں بولنا ایسا, شرک ایسا نہیں, اسلام نے ایسا نہیں فرمایا. اب جو ہے سرکار کی آنکھ سے بھی آنسو نکل رہے, صاحب یا رسول اللہ آپ بھی, تو بولے رونے کا حق ہے, آپ تکلیف ہوئی تو یہ آپ کے آنکھ سے آنسو نکلتے.
ایسے جو آپ کو رو بولتے روتے آپ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان پے در پہ ایک ساتھ اسی دنیا سے رخصت ہو گئے. سرکار زار و خطار رو رہے ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں میری بچی، اگر ایسا میرے ساتھ ہو اور میں رو رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ میرے قریب آئیں گے، بولیں گے مول صاحب مت روئیے، آپ کئی کو رو رہے ہیں مول صاحب؟ تو بولے بیٹے اب یہ کام جو تھا میرا، میں دین کا کام کر رہا تھا، تبلیغ کا کام کر رہا تھا، یا جو ہے درس و تدریس میرا پیشہ تھا، سمجھانا، آپ لوگوں کو بتانا، اب یہ میرے ساتھ ختم ہو گیا. اب میرا بیٹا نہیں رہا، اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، یا بول کے میں رو رہا ہوں. تو آپ میں سے ایک آ کے بولے مول صاحب میرا مشن تھا مول صاحب، میں MBBS کروں گی، ڈاکٹر بنوں گی بول کے سوچی تھی، لیکن آپ کی تکلیف کو دیکھ کر میرا یہ ارادہ ہو گیا ہے کہ میں ڈاکٹریٹ چھوڑ کر میں ایز اے لیکچرر بنوں گی مول صاحب، اور آپ کا جو مشن ہے درس و تدریس کرنا، خدمت کرنا، وہ کام میں کروں گی مول صاحب. آپ اتنا کئی کو زار و خطر رو رہے ہیں مول صاحب، کئی کو پریشان ہو رہے ہیں. تو میری بچی سناؤ، کیا میرا غم کم ہوگا یا بڑھے گا؟ یقیناً بالکل صحیح فرمایا آپ لوگ کہ میرا غم کم ہوگا. کیا آپ کی یہ بات سن کر اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کلاس میں ہو سکتا ہے پورے متفق نہیں ہوتے، تو کوئی تکلیف ہو رہی ہے کیا، اور میری باتوں سے جو ان کو شوق لگ رہا ہے اور انہوں بول رہے ہیں کہ جو ایسے باتیں مول صاحب بول رہے ہیں ہم جو کرتے نہ کو کرو، بول رہے ہیں ہٹ ایسے مول صاحب ہونے ہی نہیں، ان کو تکلیف ہو رہی، اگر ان کے سامنے میں یہ بات کہا، اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ اچھا ہو گیا ان کا بیٹا مر گیا، ان کے بات اب سننا پڑ رہا تھا، ان کے بعد ہمارے بچوں کو ان کے بچوں کی بات سننا پڑتا تھا، چیپٹر کلوز، اچھا ہو گیا. تو آپ میری بچی یہ بات بتاؤ کہ یہ بات سن کر میرا غم کم ہوگا یا اور بڑھے گا؟ لا محالہ، بالکل سچ فرمایا آپ لوگوں نے کہ اور شدت کا. تو اسی طرح سے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادگان پے در پہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سرکار زار و خطار رو رہے ہیں. تو اس میں سے کفاران قریش میں سے جو ہے ایک ایسا شخص آیا، آ کے کہنے لگا محمد ابتر ہو گئے. میرے بچیوں، ابتر عرب میں ایسی اونٹنی کے لیے کہا جاتا تھا جس کے اب اور بچے نہیں ہوں گے، یعنی ایسی اونٹنی جس کی دم کاٹ دیتے تھے، دم کاٹ کے بولتے تھے اب یہ ابتر ہے، اس سے نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو ویسی اونٹنی کو ابتر بولتے تھے، یعنی اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، جو ہے اس کی زندگی تک، اس کے بعد اس کو کاٹ کے کھا لو، بیچ دو، کیا کرتے کر لو، اب اس سے ہمارے کو اور پروفٹ نہیں ہوگا. تو ویسا لفظ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا، بے شک انا شانئک ھو الابتر، کہ محمد بے شک اب جو ہے نا آپ کا اللہ تعالیٰ یہ فرمایا. تو آپ اور زیادہ رنجیدہ ہو گئے کہ اب میرے بعد اسلام ختم ہو جائیں گا، جو اتنی محنت کر کے میں یہ پودے لگائے یہ پورے جھک جائیں گے، اس کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہیں گا. تو اب سرکار اور زیادہ خطر ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جلال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک، جو آپ کے تعلق سے بدگمان ہے، جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے، جو آپ کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے، وہ الابتر، وہی بے نسل ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں رہیں گا، کوئی اس کا نشان نہیں رہیں گا. اب دیکھ لیجئے آپ یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جیسا کہ میں آپ کو ابتداءً بتایا تھا کہ کوثر کے معنی قرآن کے بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں جہاں ہمارا نام رہیں گا آپ کا بھی نام رہیں گا. جیسے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن میں ہر جگہ، اذان میں، نماز میں، جہاں جہاں ہمارا نام رہیں گا وہاں وہاں آپ کا نام رہیں گا، ہر جگہ. فرشتوں کے سینوں پر، حوروں کی آنکھوں پر، جنت کی کھڑکیوں پر، دروازوں پر، جنت کے پھولوں پر، پتوں پر، ہر جگہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام، ہر جگہ اللہ کے رسول کا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر جگہ، ہر جگہ اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تسلی دے رہا ہے، دلاسا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا ایھا مزمل، یا ایھا المدثر، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ غمزدہ مت ہوئیے، آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس کا کوئی نشان لینے والا. اب دیکھیے آپ لوگ جو ہے، آپ میں سے بے شمار لوگ سادات اکرام ہیں، حسینی ہیں، حسنی ہیں، علوی ہیں، تو یہ جو ہے حضور کی آل سے ہی ہیں، حضور کی آل سے ہیں یہ پورے سادات اکرام دنیا میں. اور آپ ہر محلہ، ہر ملک، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، آپ کو سادات اکرام ملیں گے. کسی اور قبیلے کے، عرب میں ایسے بڑے بڑے قبیلے،
اب جیسے کہ سعود العربیہ، سعودیہ جو ہے وہ لوگ آل سعود، کیا ان کے دنیا کے ہر کونے کونے میں آل سعود ملتے ہیں آپ کو؟ نہیں ملتے صاحب. آپ کوئی بھی قبیلہ لے لو، با حامد لے لو، کیا دنیا کے ہر کونے میں با حامد ملیں گے؟ با شعیب لے لو، کیا ہر قبیلے ہر دنیا کے کونے میں؟ نہیں. سادات کرام، سید صاحب دیکھ لو آپ، حسینی، حسینی، سادات کرام جو حضور کے آلس، یہ ہر دنیا کے چپے چپے میں ملیں گے آپ. اور انہی کی وجہ سے دنیا خام ہے. جس دن یہ ختم، دنیا بھی ختم. اللہ صرف جو ہے نا ان کی وجہ سے اس کو سنبھال کے رکھا. جس دن سادات کرام دنیا سے پردہ فرما لیں گے، دنیا بھی انشاءاللہ تعالی نیست و نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو میرے بچوں یہاں پہ یاد رکھ لیجئے، سرکار کی شان میں بدگمانی کرنے والے کون؟ سرکار کے دشمن. تو اس لیے ہمیشہ سرکار کا نام لیتے وقت بھی باوضو لینا، بغیر وضو کے سرکار کا نام بھی نہیں لینا. سمجھ میں آ گیا میرے بچوں؟ اور جہاں تک ہو سکے روز 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 کم از کم ایک تسبیح تو بھی درود شریف پڑھنا، جو درود آپ کو یاد ہے. اور اس میں بے شمار فضیلت والے بھی ہیں، جیسے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنا. تو آپ لوگ یہ ایسا، آپ جتنا زیادہ اب یہ درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو معاملہ ہے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا رہے گا. جیسا کہ آپ، اب آسان ہے آپ کو سمجھانا، آپ ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا لیے. واٹس ایپ کا گروپ بنا کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گروپ میں روزانہ کنٹینیوسلی آپ میسیجز کر رہے ہیں. تو سب کو معلوم ہے کیا معلوم ہے؟ فاطمہ کون ہے، فاطمہ کون ہے، فاطمہ کا روز ایک میسیج آتا صاحب السلام علیکم، تو اچھے میسیج آتے صاحب فاطمہ کے، ایسا ہے بارہا 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 بارہا. تو لوگ سب کو معلوم ہے کون ہے بولے. اب تعارف کر. اسی طرح سے آپ جو ہے نا روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تو ایک فرشتوں کی جماعت ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کا درود لے جا کے بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتی ہے، کر کے جو ہے نا بتاتے ہیں کس کا ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ یہ فاطمہ کا درود ہے. یہ کس کا ہے؟ یہ جو ہے محمد شریف صاحب کی بیٹی فاطمہ کا درود ہے. یہ کس کا درود ہے؟ تو بولے صاحب محمد اسماعیل صاحب کے بیٹے اسماعیل شریف صاحب، ان کی بیٹی فاطمہ کا یہ درود ہے. اس طرح سے کہاں سے ہے؟ فلاں محلے سے ہے، سعید آباد سے ہے. اس طرح سے ایک ایک چیز جگہ کے نام کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے بابا کے نام کے ساتھ، آپ کے دادا کے نام کے ساتھ وہ درود روز 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 سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا. اور آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ دنیا میں تو ہے ہی، اس کو ثواب تو آپ کو کروڑوں ملیں گے، لیکن اصل فائدہ ہے خبر میں. اصل فائدہ خبر میں ہے. جب آپ اپنی خبر میں جائیں گے تو بخاری کے روک سے ایک ہی سال بخاری میں ایک سوال بول کے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں آئیں گے اور فرشتے پوچھیں گے تم دنیا میں ان کو کیا کہتے تھے. تو جب اس وقت جو ہے نا آپ کو بولنا پڑے گا. اگر آپ جانتے ہیں، آپ کا تعارف ہو گیا، تو آپ بولیں گے حاذا نبی اللہ، حاذا رسول اللہ، حاذا سیدی، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مولا ہے، میرے مالک ہے، یہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح سے آپ بیان کریں گے. اگر مان لو آپ یہ کام نہیں کرتے، آپ کتنے بھی بڑے ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، جانا تو ہے خبر میں، ایک دن تو جانا ہے، لیکن وہاں کے کوشچن کی تیاری نہیں کر کے گئے تو پھر وہاں کا ایگزام کیسا دکھیں گے آپ؟ اس کے لیے میرے بچوں آپ جو ہے نا اس کی تیاری کرو. روزانہ معمول بنا لو، فجر کے بعد یا عصر کے بعد جب آپ کو ٹائم مل رہا، سونے سے پہلے درود شریف پڑھ کے سویا کرو. جمعرات اور جمعے کو تو سرکار اپنے کانوں سے سنتے ہیں، فرشتوں کے بغیر سرکار ڈائریکٹ آپ جو بول رہے ہیں وہ سرکار سن رہے ہیں. تو جو اب یہ تو ہو گیا بیٹے، ہم پہچان لیں گے. اگر یہ ہو تو ہماری معراج ہے. سرکار کی معراج تھی، اللہ کے پاس گئے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے جا کے نماز وغیرہ لے کے، یہ سرکار کی معراج. ہماری معراج کیا ہے؟ دیکھو آپ میں بتا رہا ہوں، ہماری معراج یہ کہ جب خبر میں ہم جائیں اور جانے کے بعد اگر فرشتے ہم سے پوچھے کہ یہ کون ہے بتاؤ، تو فرشتوں سے سرکار بولیں اے فرشتوں ٹھہرو میں بولتا ہوں یہ کون ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ جو ہے محمد شریف صاحب کی بیٹی ہے، یہ محمد اسماعیل صاحب کی پوتری ہے، یہ فلاں جو ہے نا صاحب کی نواسی ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں محلے میں رہتی ہے. تو ہماری اس سے بڑی معراج کیا ہو؟ اتنا
خوب طریقے سے سرکار ہم کو جانتے ہیں. ہم کو سرکار کے بارے میں کیا معلوم؟ خالی اللہ کے رسول معلوم. سرکار کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، کون سے محلے میں رہتے تھے، ہاں سرکار کو کیا پسند تھا کیا نہیں پسند تھا، آپ کے والد دادا کا نام کیا ہے، آپ کے نانا کا نام کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں معلوم. لیکن سرکار ہم فرشتے بارہا ہمارے بارے میں بولتے ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ہم دوسروں کے بارے میں تو جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے شاہ رخ خان کی بیٹی کا نام کیا ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کیا ہے، کون سی پکچر آ رہی، مگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہمارے سرکار کے بارے میں نہیں معلوم. ہم کو معلوم کرنا چاہیے میرے بچوں، اور بارہا اس پہ محنت کرتے رہنا، بولتے رہنا تو یاد رہتا. بولتے اگر نہیں بولے تو آپ بھول جاتے. پھر سمجھ میں آ گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے ہماری ایک صورت ہے جو سورہ اخلاص ہے. اللہ نے چاہا تو ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ضرور پڑھیں گے. یہ 3 صورتیں آپ کو یاد ہو جانی چاہیے: سورہ فاتحہ، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص. یہ 4 سورے آپ کے سلیبس میں ہیں، اور اس کو بار روزانہ 1 مرتبہ تو بھی پڑھنا، روز پڑھنا یہ 4 صورتیں. اور میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا، پھر آپ ادباً گزارش کرتا ہوں فجر کے بعد آپ جو ہے سورہ یاسین کمپلسری پڑھیے. اور میرے بچیوں، اگر آپ کو اپنے بابا سے محبت ہے، امی سے محبت ہے، تو سورہ واقعہ مغرب کے بعد ضرور پڑھیے. آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو سرکار فرماتے یہ تونگری کا سورہ ہے. آپ یہ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو جو ہے نا آپ کے بابا کو پیسے ملیں گے. آپ کے بابا کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ آپ پہ صرف کریں گے. آپ کی امی کو خوش رکھیں گے، آپ کو خوش رکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں خوش رہنا تو سورہ واقعہ کو ضرور پڑھنا، ضرور پڑھنا، بھولنا نہیں کسی بھی قیمت پہ. سورہ یا مغرب کی نماز مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے رکھ لینا، پڑھتے لینا. سورہ واقعہ کو ہمیشہ پڑھنا، مغرب پڑھتے ایک معمول بنا لینا. ہم کو پڑھنا ہے بولے. اور اگر ہو گیا تو روزانہ 1 آیت یاد کر لو، روزانہ 1 آیت. اس طرح سے چند دنوں میں آپ کو پوری صورت یاد ہو جائے گی. 1 آیت بھی اگر روز یاد کر لیں تو سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو ہم جو ہے نیکسٹ کلاس میں سورہ اخلاص پڑھیں گے. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.